اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ، اپنی ذات، اپنے نفس کو اور دوسرے مرحلے میں آپ مومنین حاضرین کی خدمت میں تقوی الہی جو اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے ایک نظام بنا کے بھیجا ہے، اس نظام کو اپنی زندگی میں یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارے منزل مقصود تک پہنچنے کا سامان ہے، اس اعتقاد کے ساتھ، اس باور کے ساتھ تقوی الہی کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ملحوظ رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں اور باتقوی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بارہا عرض کیا ہے کہ تقوی اس کا جو سادہ ترین معنی فقہ کی کتابوں میں کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اور جن چیزوں کو اللہ نے فردی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، بلکہ جو اسلام نے پوری دنیا کے ساتھ ایک انسان کا تعلق کیسے معاشروں کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے، اس میں واجبات ہیں کچھ اور محرمات، کچھ چیزیں ہیں جو مکروہات و مستحبات ہیں۔ مکروہ اسی کو کہتے ہیں جس کا انجام دینا مطلوب نہیں ہے، کراہت ہے اس سے، لیکن اگر انجام پا جائے تو اس پر عذاب نہیں ہے۔ مستحب وہ ہے کہ جس کا انجام پانا بہت اچھا ہے، لیکن اگر رہ جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ واجبات اور محرمات کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اگر شخصی زندگی میں یا عائلی زندگی میں یا معاشرتی زندگی میں جس چیز کو واجب کیا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو انجام دیے بغیر یعنی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے۔ اور محرم وہ کہ کوئی گنجائش نہیں ہے جس کے ارتکاب کی، ریڈ لائن جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے اسلام کی طرف سے اور خدا کی طرف سے۔ خطبہ نہج البلاغہ ذہن میں تھا کہ اس کو کم از کم یہ جو خطبہ نمبر 85 ہے مفتی صاحب کی نسخے کے مطابق، اور دوسرے نسخوں میں 87 ہے، اس کو آپ بھی ایک دفعہ اس کا صرف پہلا
جو اس کا حصہ ہے اس میں جناب امیر نے بتایا کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ کون ہے۔ پچھلے خطبے میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ محبوب ترین بندے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ کی معاونت ہوتی ہے، اور وہ معاونت دکھاتی ہے اس کی زندگی میں، اس کے اثرات ہیں۔ وہ بندے یوں نہیں ہے کہ جناب امیر کے دور میں وہ تھے یا خود جناب امیر تھے اور اس کے بعد نہج البلاغہ ختم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اور نہج البلاغہ وہ کتابیں ہیں جو ہر دور میں زندہ ہیں، ہر ساتھ اور ہر لحظہ میں وہ ایک نئی تفسیر کے ساتھ معاشرے میں اپنا مفہوم پائندہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی بھی اس دور میں بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جن کی اگر وہ علامات دیکھی جائیں نا اللہ کی معاونت کی، تو وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کی نظر میں بعید قریب ہوتا ہے، جن کی نظر میں شدید، بہت شدید جن کو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہون ہوتا ہے۔ ہون جناب امیر نے فرمایا ہے کہ شدت کے مقابلے میں بہت، جو آدمی آسانی سے جس کو کر لے۔ اللہ کی جب معاونت، اور اس کے لیے میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ وزیر اعظم کی معاونت کے لیے، وزیر اعلیٰ کی معاونت کے لیے، حتیٰ پرنسپل کی معاونت کے لیے، حتیٰ اپنے یہ جتنے دنیا کے رشتے ہیں ان کی معاونت کے لیے کچھ شرطیں وہ ہوتی ہیں جو بعض کہتے ہیں کہ ہم تو یقیناً وہ ان شرائط کے واجد ہی نہیں ہو سکتے۔ سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ اب بہت سارے لاہور میں تعلیمی ادارے ہیں جن میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنا بچہ وہاں داخل کرواؤں، لیکن کروا نہیں سکتا۔ کیوں؟ ان کی شرائط ہی ایسی ہیں کہ اس کے بس نہیں ہے، یہ نہیں، مالی طور پر افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اپنے بچے کو وہاں داخل کرائے۔ اللہ کی معاونت کی جو شرائط ہیں اللہ کے سکول میں داخلہ لینے کی، اس میں کوئی شرط ایسی نہیں ہے جس میں دنیا کا کوئی انسان کہے کہ میں ان شرائط کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ نیت جو ہر انسان کے قبضے میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی چیز، آیت اللہ جواد عمری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ جب آدمی کہتے ہیں نا کہ اس نے مجبوراً یہ کام کیا ہے، تو اس ایک بات تاریخ میں عقائد میں بڑی سخت ہے نا کہ جبر ہے یا نہیں، انسان مجبور پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے بہت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تاریخ میں کہ جبر زمانی ہے اور انسان گناہ کرنے میں مجبور ہے، چونکہ اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ کے علم میں ہے تو ظاہر یہ کرے گا۔ ان کا انسان ایک چیز میں مجبور ہے، وہ یہ کہ اس نے جو کرنا ہے وہ اپنے ارادے سے کرنا ہے۔ یہ گن پوائنٹ پہ جو آدمی اپنا موبائل نکال کے دیتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مجبور ہو کے اس نے دیا ہے۔ آپ خود سوچیں اس میں اس کا ارادہ شامل ہے یا نہیں۔ ادھر گن تنی ہوئی دیکھی ہے، ادھر اپنی جان کی قیمت لگائی ہے، ادھر موبائل کی، پھر خود اندر سے اختیار کیا ہے کہ یہ جو ہے آئی موبائل، یہ پھر آ جائے گا، میں نے دوبارہ نہیں آنا۔ بہت کمال اختیار کے ساتھ نکال کر لاہور کے آپ کے خدمت گزاروں کی ہاتھ پر رکھ دیا ہے، جو ہمارے معاشرے کے ہیرو ہیں ان کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔
عرض کرنے کا مطلب تھا کہ جناب امیر نے وہاں صفات بیان کی ہیں محبوب بندے کی، کہ اس کے جو لوگوں کی نظر میں بعید ہوتا ہے اس کی نظر میں قریب ہو جاتا ہے، اشارہ کیا تھا۔ یہاں لوگوں نے کہا ہے کہ اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جناب امیر کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کا مدد یافتہ ہوتا ہے، موت لوگوں کی نظر میں بعید ہے اور اس کے نظر میں بہت قریب ہوتی ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہے، موت کو جو بعید دیکھتے ہیں ان کی زندگی اور ہوتی ہے، اور جو موت کو قریب دیکھتے ہیں ان کی زندگی اور ہوتی ہے۔ میں نے اکثر کل خانی کی مجلسوں میں یہ جملہ کہا ہے کہ صلح کرنا بہت مطلوب اور کروانا اسلام میں بہت مطلوب ہے۔ جو بزرگان تشریف فرمائے اور جن کو اللہ نے اپنے خاندان میں کم از کم یا معاشرے میں عزت دی ہے کہ آپ کی بات کی اہمیت ہے، وہ زندگی کے ان آخری مراحل میں ایک کام جو زیادہ کریں وہ صلح کروائیں، میاں بیوی کی، بہن بھائی کی، بھائیوں کی، شیعوں کے دو گروپوں کی، شیعوں اور سنیوں کی صلح میں عموماً ہم طالب علم ہیں اور معاشرے کے ساتھ ہی جنہیں ہوتا ہے زیادہ قریب سے تعلق ہوتا ہے۔ کس زمانے میں یہ عہد کیا ہوا تھا کہ ہر رمضان میں نا ایک صلح کرانی ہے، جب تبلیغ پہ آتے تھے نا تو ڈھونڈ کے، اور اللہ نے توفیق دی، اتنے حقیر سی مطلب جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جو M&A نہیں صلح کرا سکتے تھے، وہ اللہ کی مدد سے اگر خلوص کے ساتھ آدمی قدم اٹھائے تو کئی ہو گئی تھیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلح کرانے جائیں گے تو ایک چیز بہت آپ کو نظر آئے گی، اگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا صلح کر لو، اور وہ جو اگر سے دلیلیں دیتا ہے کہ میں نے صلح نہیں کرنی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موت کو قریب سمجھتا ہے یا بعید سمجھتا ہے۔ اکثر توجہ فرمائیے گا، جو دلیل ہمیں دی جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تساں تا آئے ہو تو پھر چلیا وینا ہے، تو ایسا اتھے ہی زندگی بسر کرنی ہے ہم نے۔ تو آج اگر ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، باپ اور بیٹے کی صلح میں یہ تو پھر میں ہر وقت نیچے لاگ کے رہوں گا، یہ تو میرا جینا۔ وہاں یہ جملہ کہا کریں، اور عرض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہوتا نا کہ ادھر سے تو کہہ دیا ہے نا کہ ہم نے یہاں جینا ہے، اور اگر آپ کو یہ بھی یقین ہوتا نا کہ ہم نے یہاں مرنا ہے، اعمل دنیا کا کأنک تعیش ابدا، دنیا کا جب کام کر رہے ہو تو اس طرح کرو جیسے آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ کو پہلے مثال دی تھی، پیغمبر صحابی کو دفن کر رہے تھے، اور اوپر سے جب پتھر جوڑ رہے تھے تو ایک صحابی جلدی میں تھے، انہوں نے کہا کہ اب یہ بھاگتا تو نہیں ہے قبر سے، آپ اتنی دیر لگا رہے ہیں اوپر پتھروں کی سیٹنگ پر۔ صحابی نے اپنے رسول پر اعتراض کیا، اور آگے میں اگر ہوتا تو پتہ نہیں اس صحابی کے ساتھ کیا ہوتا، یا آپ میں سے کوئی۔ پیغمبر نے بڑا حوصلے کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ مردہ قبر سے نکل کے دوڑتا نہیں ہے، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو کام اپنے ذمہ لو اس کو پورا کرو، ادھورا اور بے ڈھنگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض
الیکٹریشین ہوتے ہیں جب کام کرتے ہیں تو ان کو نہ کہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ جنہیں نہ بھی کروانے والا دیکھ رہا ہو تو کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں. بعض جب آپ ادھر دیکھیں تو وہ اتنے تک وہ کام ختم کر کے وہ کہتے ہیں لے ہو گیا ہے. یہ پیغمبر کی سیرت کے خلاف ہے. اس طرح نہیں. اعمل دنیا کا انک تعیش ابدا وعمل آخرتک، اور وہیں کھڑے ہو کر اسی دن آخرت کے لیے یوں کام کرو کہ تو نے کل مر جانا ہے. جناب امیر نے فرمایا کہ اس طرح جیو کہ اگر سفر پر چلے جاؤ تو لوگ تمہاری انتظار کریں. جو دل دکھاتا ہے، جو صلح نہیں کرتا، اس کو تو لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کہیں. جناب امیر فرماتے ہیں اس طرح جیو جب تمہارا جنازہ اٹھے تو ہر کوئی تمہیں رونے آئے، ہر شخص کو تمہاری کمی محسوس ہو. جس کے ساتھ اللہ کی معاونت ہوتی ہے وہ بعید کو قریب دیکھتا ہے. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، جس کی اللہ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور اللہ کا جس کی پشت پہ ہاتھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے. میں نے رمضان کے درسوں میں عرض کیا تھا کہ امام حسین کو سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہ جائیں کربلا. یزید کے ساتھ یزید کو چیلنج کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا. یزید کا مقابلہ اس کے پاس جتنی طاقت ہے نہیں ہو سکتا. لیکن اکیلا حسین کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے. ایک مکتب کربلا کا پروردہ شاگرد امام خمینی اپنے دور میں، یہ آپ کے ابھی بزرگ بیٹھے ہیں جن کی دور میں تھے امام خمینی، سارے مجتہدین کہہ رہے تھے کہ یہ کام، یہ یزید جو ہے جس کے ساتھ آپ مقابلے کے لیے اٹھے ہیں، اس کی پاور بہت زیادہ ہے. اس دور کے یزید کی طرح اس کی پاور تھی. لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہو سکتا. جس کے ساتھ اللہ کا مدد شامل حال تھی وہ کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں اور کیوں نہیں ہو سکتا، امام حسین کو بھی کہتے تھے بہت مخلص لوگ. تین عبداللہ یہ بہت مخلص تھے امام حسین کے، اور یزید کے تینوں مخالف تھے. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس. یہ تینوں کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ یزید ٹھیک آدمی نہیں ہے، لیکن حالات نہیں ہیں اس کی بیعت سے انکار کر کے اس کو چیلنج کرنے کے. سید الشہداء کہتے تھے کہ یہی تو بات ہے کہ آپ نے مجھے سمجھا نہیں ہے. جب حالات نہ ہوں اس وقت ان حالات کے مخالف چلنے والے کو حسین اور حسینی کہتے ہیں. جب حالات ہوں تو پھر اور وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ شدید ہے، یہ سخت ہے، یہ نہیں ہو سکتا. سید الشہداء کہتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر دونوں طرف سے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی نصرت کے لیے نکلو گے پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. جملہ اگر توجہ فرمائیں تو کیسے یہی حون لفظ ادھر استعمال ہوا ہے. اور کربلا کے مصائب جب مقتل کی کتاب آپ پڑھیں گے تو ایک جملہ یہ حون علیہ، یہ جملہ مقتل میں ملتا ہے اس وقت جب سید الشہداء نے اپنی آخری قربانی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر تاریخ انسانیت میں تاریخ شرماتی ہے نا جن واقعات سے، وہ ایک یہ جنگ ہے، جنگ کا یہ مرحلہ ہے. پانی مانگا تھا یہ کہہ کے کہ میں مجرم ہوں. آپ کہتے ہو نا یہ مجرم نہیں ہے، اور پانی پر حق ہر کسی کا
حق ہے. جب تیر لگا نا تو بچہ تڑپا ہے ہاتھوں پہ. اس وقت تاریخ میں لکھا ہوا ہے سید الشہداء نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا ہے حَوَّنٌ عَلَيَّ لِأَنَّهُ بِنَظَرِكَ، میرے اللہ اس کو بھی اس لیے برداشت کر دوں چونکہ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے اس ستم کو برداشت کر گئی ہوں چونکہ تیری نگاہ میں ہے. میں کیوں لے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میرے بچے کو یہ تیر کیوں مارا گیا ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں وہ اپنے اندر نصاب پیدا کرنے کی، وہ میرٹ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی معاونت ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کو تقوی جیسے لباس میں اپنی انسانی ناموس کو محفوظ کرنے کی توفیق مرامت فرمائے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وملائکۃ المقربین سیما خاتم الانبیاء وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین. اللہم صلی وسلم علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وسبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی الجواد وعلی ابن محمد الہادی والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا. اللہم اجل فرجہ وساہل مخرجہ واقہل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ. خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ مومنین جو اللہ کی روز جمعہ کی صدا اور ندا سن کر اپنے معمولات چھوڑ کر اللہ کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، ذات واجب آپ کو دنیا میں عزت اور عظمت اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے. جو خدا کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، روایات میں ہے کہ اللہ 10 قدم اس کی طرف اپنی رحمت کے اٹھاتا ہے. تقوی ایک عقل میں آنے والی چیز ہے. بہت پہلے شاید یہ تعبیر کی تھی یہاں پر ہی کہ آدمی بیسک جو چیز، یعنی ہر بچہ جو حتیٰ حیوان کا بچہ بھی یہ 2 چیزیں لے کے پیدا ہوتا ہے. ایک ہے کہ اپنے ملائمات کی طرف اس میں کشش پائی جاتی ہے، جو اس کے نفس کے ملائم چیز ہے. مثلاً
بو ہے اس میں ایک خوشبو ہوتی ہے، ایک بدبو ہوتی ہے. اس میں کوئی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشبو کی طرف رغبت رکھتا ہے، بدبو سے نفرت رکھتا ہے. ایک آواز کرخت ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے. اچھی آواز کی کشش ہوئے اور کرخت آواز سے گھبراتا ہے. کچھ منظر کبھی ہوتے ہیں، کچھ منظر حسین ہوتے ہیں. حسین کی طرف بڑھتا ہے انسان طبعاً اور فطرتاً، اور کبھی سے پیچھے ہٹتا ہے. اس طرح بعض ذائقے تلخ ہوتے ہیں، بعض ذائقے ناگوار ہوتے ہیں، ان سے انسان پیچھے ہٹتا ہے اور جو خوشگوار ہوتا ہے اس کی طرف کھنچتا ہے، بڑھتا ہے، ترغیب رغبت رکھتا ہے. یہی برائی اور اچھائی ہے. اب ہوا یہ ہے، تقویٰ کیا ہے؟ واجبات ادا کرنا اور محرمات سے بچنا، یہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. رغبت اور نفرت یہ ہر بندے میں ہے. اب کس کس سے رغبت کرنی ہے؟ یہ حواس خمسہ بعض اوقات دھوکہ دے جاتے ہیں انسان کو. بعض اوقات میٹھی چیز، میٹھا لگا کے کسی ایسی چیز کے اوپر جو اندر سے ٹھیک نہیں ہے وہ کھلا دی جاتی ہے. اب کشش تھی لیکن اس کے لیے فائدہ مند نہیں تھی. بعض اوقات بڑا اچھا لیبل، اچھی پیکنگ کر کے اندر بہت گھٹیا چیز، وہ چونکہ آنکھ نے صرف اوپر سے دیکھتی ہے، اندر بصیرت جاتی ہے، بصارت نہیں جاتی. اس لیے آپ نے زندگی میں جو تشریف فرما ہے بزرگان، آپ نے یہ کام کیا ہے کہ بہت ساری لذات کو آپ کے لیے لذیذ تھیں وہ چیزیں، لیکن ان لذتوں کو ترک کر دیا. کیوں؟ بالا تر لذت کو پانے کے لیے. آپ کو عرض کیا تھا کہ مرغی آپ دیکھیں امن پسند ہوتی ہے، امن پسند تو ہوتی ہے، یہ نہیں کمچور ہوتی ہے. مرغی جب پیدا ہوتی ہے نا، گرمی جب ہو تو چھپی بیٹھی ہوتی ہے، 8 بجے ہی اپنا کام دفتر سے چھٹی کر کے. ڈرپوک بہت ہوتی ہے، کام زیادہ مشقت نہیں کرتی، کیونکہ اپنے تن سے محبت ہے، تن کو دھوپ نہیں لگوانا چاہتی. لیکن جو ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے مرغی کا، جنہوں نے رکھی تھی گھر میں دیکھا ہوگا کہ اب اس کے اندر ایک اور لذت پیدا ہوئی ہے نفسانی. اب یہ خود دھوپ پہ کھڑی ہے لیکن بچے کے چونچ میں دانہ ڈال کے لذت لے رہی ہے. بہت ساری لذتوں کو انسان اپنی اولاد کے لیے، اب بہت سارے ہیں جو رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں، نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 2 روپیے اور کما لئیے اوور ٹائم لا کے تاکہ بیٹے اور بیٹی کا مستقبل بن جائے. اس کو کہتے ہیں منفعت. لذت چھوڑ کر لذتوں پر پاؤں رکھ کے منفعت کی طرف انسان جانتا ہے. پھر منفعتیں بہت آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. ایک منفعت دوسری منفعت سے بالا تر ہوتی ہے. بالا تر منفعت کے لیے آپ کو مثلا پتہ چلا ہے نا کہ وزیر اعظم سکیم میں آٹا مل رہا ہے 50,000 کا ایک بندے کو. راستے میں جب دوڑے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی بتائے کہ ادھر 1200 والا گٹو مل رہا ہے. اب آپ کو آٹا ضرورت بھی ہے، بھوکے بھی ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ رکے نہیں ہیں. کیوں؟ آگے آپ کو 5,000 والا مل رہا ہے ادھر. اس کو کہتے ہیں مصلحت، یعنی ایک منفعت کو چھوڑ کر دوسری منفعت بالاتر کی طرف جانا. اس کو کہتے ہیں مصلحت. یہ جو تقویٰ ہے، جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ چھوڑو، اس کو اپناؤ، اس میں دین ہمیں کہہ رہا کہ تمہاری مصلحت اس میں ہے. بہت ساری لذتوں کو آپ روکیں گے تو آپ کو وہ لذت محسوس ہوگی جو ان تمام لذات سے بالا تر ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد
اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے جس لذت سے روکا ہے اس لذت میں ہماری بھلائی نہیں ہے، ہماری تباہی ہے۔ اللہ نے جس مصلحت کی طرف بڑھنے کا کہا ہے ہمارا عقل فی الحال نہیں سمجھ رہا، تو عقل کو سمجھانا چاہیے، اللہ کو۔ بعض بندے ہوتے ہیں وہ کہتے تو نہیں ہیں لیکن ان کی بات یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ دین کو اور قرآن کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپ کو الیاذ باللہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسی کو دین کہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جہاں سے اسلام نے روکا ہے وہاں میرا نقصان ہے، جہاں اسلام نے کہا ہے آگے بڑھ وہاں ہی میری تمام مصلحتیں اسی جگہ پر ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں جن پر بات کرنی چاہیے۔ بہت پرمذمت واقعہ ہے پارا چنار کا، پھر دہشت گردی کا، جو اسکول میں جو افراد ان کے ناموں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا، میڈیا والے تو بہت سارے جرائم بنا کے اور بتاتے ہیں۔ یہ پارا چنار کی اس پر گفتگو کرنی چاہیے مسلسل، جی خطبہ جمعہ میں آنے والے میں۔ لیکن بہرحال پچھلے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ ووٹ دیں پاکستان کی آزادی کو، ووٹ دیں پاکستان کے قانون کو۔ اور دہشت گردی صرف پارا چنار میں نہیں ہے، پنجاب میں بھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ خصوصاً جب بھی یہ دہشت گردی کی لہر آتی ہے سب سے زیادہ جو جس کا لقمہ بنے ہیں وہ ہم شیعہ ہیں۔ آپ کے پاس آنا ہے جنہوں نے آپ کی مقدر اور آپ کی تقدیر جن کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو چیلنج کر کے کہیں کہ بے شک کوئی شیعہ کا ایسا ادارہ ہے جس میں یہ پڑھایا جاتا ہو کہ مسلمان کا قتل جائز ہے، آ کے سب سے پہلے اس ادارے کو ختم کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ادارے شیعوں کے نہیں ہیں۔ فوج ہمارا محترم ادارہ ہے، اور جو امن ہے پاکستان کا اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار، پھر جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ پوچھیں ان سے کہ ان کو نہیں پتہ، جب فکر نہیں، جہاں سے درس دیا جاتا ہے، جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ شیعوں کو قتل کرنے سے جنت ملتی ہے، جب تک وہ درس جاری ہے، جب تک وہ فکر جاری ہے، آپ دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے۔ پھر پتہ کریں کہ ان کو فنڈ کہاں سے ملتا ہے۔ دہشت گردی بغیر پیسوں کے نہیں ہوتی۔ ہم پاکستان اس مرحلے پر پہنچا ہوا ہے کہ آرمی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس دہشت گردی کے خلاف کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے کی، ان کے پاس پیسہ کدھر آتا ہے پاکستان میں رہ کر؟ فوج کے پاس ان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے معیشت کی کمی ہے۔ وہ جو یہ ہولی کھیل رہے ہیں پاکستان میں، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ پتہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ پتہ کریں کہ آپ کی سینٹ میں، آپ کے ایوانوں میں کون بیٹھتا ہے۔ جب ان کے خلاف کوئی فوج یا پولیس بڑھتی ہے تو ادھر ہمارے ایوانوں میں کون سی آوازیں اٹھتی ہیں جو ان کی دفاع کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے ہیں۔ جب تک ان تین مین پوائنٹ پر فکر کہاں سے آتی ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے دہشت گردی کے لیے، اور ہمارے ایوان میں بیٹھے ہوئے ان کے سپورٹر کون ہیں، اس وقت تک دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ خداوند عالم جو شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔